قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النساء کی تیسری آیت کا درس چل رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانج ہیں. انہوں نے ایک دفعہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت کس معاملے میں نازل ہے. اس پر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، یہ آیت یتیم بچیوں کے حقوق کی پاسداری کے طور پر نازل ہے، تاکہ یتیم بچیوں کے حقوق کو ضائع نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ رکھا جائے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی دان ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں. علمی گھرانے میں آنکھ کھولی اور اسی ماحول میں نشو و نما پائی. آیت کے ترجمے سے بات بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوچھا کرتے تھے اور اصل معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آج کل ہماری صورتحال یہ ہے کہ صرف اردو ترجمہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، بس ہمیں اب کسی سے پوچھنے اور سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. قرآن پاک کے ساتھ ایسے برتاؤ کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. ایک مسئلہ اس آیت میں باندیوں کا ہے. باندیاں اس دور میں ہوا کرتی تھیں، غلام بھی ہوا کرتے تھے. باندیاں اگر اپنی ملک میں ہوں تو ان سے انتفاع جائز ہوتا تھا، نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسئلہ ہے مستقل کہ ملک اور نکاح دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. گویا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کا مالک نہیں ہو سکتا. فرض کریں زید نے اپنی باندی کا نکاح عمر سے کر دیا تھا، اپنی باندی کا نکاح دوسرے سے کر سکتے ہیں. جب دوسرے سے نکاح کرتے تھے تو حق مہر مالک کو ملتا تھا، اور اگر اس باندی سے کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی مالک کی غلام سمجھی جاتی تھی. اسی لیے شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. باندیوں سے نکاح کرنے کو مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو چونکہ اخراجات بہت معمولی ہیں اس لیے ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں دوسروں کی باندیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے، لیکن اپنی اولاد کو دوسروں کی غلام بنانا اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو بہرحال یہ اپنی جگہ تفصیل طلب احکام ہیں جس کی عوام کو تو ضرورت نہیں، لیکن علماء کے ہاں یہ پڑھائے جاتے ہیں. پورا ایک باب ہے اور اچھا خاصا وقت اس باب کو پڑھنے میں صرف ہو جاتا ہے. تو باندیوں کے ساتھ انتفاع جائز ہے. حکم یہ ہے کہ 2-2, 3-3, 4-4 سے تم نکاح کر سکتے ہو. اگر ان کے درمیان میں برابری کر سکو، انصاف کر سکو. اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکیں گے تو ایک ہی کافی ہے، اور اگر تمہیں لگے کہ ایک آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرنا مشکل ہے تو پھر باندی کے ساتھ گزروگات کرنا یہ بھی کافی ہے. تو گویا کہ یہ بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نکاح ضروری ہے. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک تو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، لباس آدمی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا انسان کو زینت بخشتا ہے۔ یہ دو چیزیں لباس میں اہم ہوتی ہیں۔ جب آدمی لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے اس کے جسم کے سارے عیب چھپے ہوئے ہیں اور اس کو زینت حاصل ہے۔ اور چنانچہ یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے۔ اکثر و بیشتر یہ رواج چل نکلا ہے، خواتین جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اپنے شوہروں کے گلے شکوے کرتی ہیں، جائز نہیں۔ اور اگر کچھ مرد اکٹھے بیٹھے تو اپنی بیویوں کے گلے کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عیبوں کو پردہ ڈالنا چاہیے، اپنے معاملات کو پردے میں رکھنا چاہیے، اپنے عیبوں کو ظاہر کرنا اچھی بات نہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کھائے بغیر تو کچھ وقت گزار سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، پیے بغیر بھی کچھ نہ کچھ وقت انسان کا گزر سکتا ہے، لیکن لباس کے بغیر ایک منٹ بھی باہر ماحول میں اس کے لیے رہنا کسی طور پر درست نہیں۔ آدمی بغیر لباس کے آ جائے تو ہر آدمی پریشان ہوگا اور اس کو اس کام سے روکے گا اور اس عمل کو اس کے لیے پاگل پن قرار دے گا۔ تو لباس کے بغیر انسان کو ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور صلحاء اور شروع کی صدیوں میں یہی معمول رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیوی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تو دوسرے نکاح میں تاخیر نہیں کی جاتی تھی۔ جہاں پر تعدد ازواج کو رواج ہوتا ہے وہاں پر دوسرا نکاح آسان ہوتا ہے، اور جہاں پر تعدد ازواج کا رواج نہیں ہوتا وہاں پر پھر دوسرا نکاح بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد ایسے ہیں جو جوانی ہی میں بیوہ ہو جاتے ہیں یا طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسے میں وہ خواتین اگر کمزور ہیں تو ساری زندگی اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی غلام بن کے رہیں گی اور مشقت میں زندگی گزاریں گی۔ اگر وہ طاقتور ہیں تو دوسروں کے لیے سر کا درد بن کے رہیں گی۔ تو اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے دوسرا نکاح کر دینا چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہاں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نکاح کرو، اگر اللہ نے توفیق بخشی ہے تو 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ اگر انصاف ممکن نہیں یا گنجائش اتنی موجود نہیں تو پھر 1 ہی کافی ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر باندھی ہی کافی ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی شکل لباس کی ہونی چاہیے، بغیر لباس کے ایک آدمی کو رہنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی کی چیز ہے، اور امتیوں کے لیے حد 4 طے کی ہے، 4 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر چوتھی سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 نکاح میں ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا تو چوتھی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے تب تک چوتھی سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نکاح اور عدت کے بہت سارے احکام ایک ہوتے ہیں۔ تو 4 عورتیں بیک وقت نکاح میں یا عدت میں ہوں تو پھر 5ویں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان میں سے ایک نہ نکاح میں رہے نہ عدت میں رہے تو پھر 5ویں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بہت زیادہ نکاح بھی رہے ہیں، لیکن اسی طرح سے یہ کہ بعد ذکر تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور انبیاء کرام اس 4 کے عدد سے مستثنا ہے، انبیاء کرام کے لیے 4 کا عدد نہیں ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کے بہت زیادہ نکاح بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ جانتے ہیں کہ 2 بیویاں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی متعدد بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی تو بہت زیادہ بیویاں تھیں۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 15 نکاح کیے، جن میں سے 2 کی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی جدائی ہو گئی، اور 13 کی رخصتی ہوئی تھی۔
اور بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 خواتین رہی ہیں، امہات المومنین 9 رہی ہیں، تو لیکن آپ نے جن کے ساتھ رخصتی ہوئی وہ 13 کا عدد ہے، اور جن سے نکاح ہوا وہ 15 ہے، لیکن 2 کے ساتھ رخصتی نہیں ہو سکی۔ وہ اپنی جگہ واقعات ہیں جن کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک اور اسلام کا مزاج بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بس یہ چاہتا ہے کہ نکاح بے شک متعدد ہوں، اور اگرچہ تعدد کو فرض واجب تو قرار نہیں دیتا، لیکن برائی، فحاشی، عریانی کی روک تھام ہر صورت میں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔